بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے اسلامی تاریخ کے سب سے عظیم اور ناقابل شکست سپہ سالار کی، حضرت خالد بن ولید بن مغیرہ المخزومی رضی اللہ تعالی عنہ کی، جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سیف اللہ کا خطاب دیا، یعنی اللہ کی تلوار۔ ایک ایسا جرنیل جس نے رومی اور فارسی دونوں عظیم سلطنتوں کو شکست دی، عرب کے مرتد قبائل کو کچلا اور اسلام کی فتوحات کو عرب کے صحرا سے باہر پھیلا دیا۔ انہوں نے 100 سے زیادہ لڑائیوں میں حصہ لیا، اور حیرت میں تاریخ آج بھی ہے کہ ایک بھی جنگ نہیں ہاری۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق قریش کے قبیلہ بنو مخزوم سے تھا، جو جاہلیت میں جنگ و جدل کے ماہر تھے۔ آپ بچپن سے گھڑ سواری، نیزہ بازی، تلوار بازی اور کشتی کے ماہر تھے۔ اسلام سے پہلے وہ مسلمانوں کے سخت مخالف تھے۔ غزوہ احد میں انہوں نے مسلمانوں پر حملہ کیا اور اپنی سواری کی حکمت عملی سے مسلمانوں کو نقصان پہنچایا۔ غزوہ خندق میں بھی وہ قریش کے ساتھ تھے، لیکن اللہ نے ان کے دل بدل دیے۔ 8 ہجری میں صلح حدیبیہ کے بعد وہ مدینہ آئے اور اسلام قبول کر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے دیر کی، تم جیسا سمجھدار اور عقل مند آدمی نے سوچنے میں اتنا وقت کیسے لیا؟ دیر کی مگر آ گئے۔ خالد بن ولید نے کہا، اب میری تلوار ہمیشہ اللہ اور رسول کے لیے ہوگی۔ آج ہم بات کریں گے اسلامی تاریخ کی سب سے بڑی اور فیصلہ کن لڑائیوں میں سے ایک، جنگ یرموک۔ یہ وہ لڑائی ہے جس نے رومی سلطنت، جو اس وقت کی دنیا کی سب سے طاقتور سلطنت تھی، اس سلطنت کی کمر توڑ دی اور شام، فلسطین اور اردن کے دروازے مسلمانوں کے لیے کھول دیے۔ اس لڑائی کی قیادت سیف اللہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں رومی سلطنت نے 1 لاکھ سے زیادہ فوج جمع کی۔ اس کا مقصد تھا کہ عرب کے نئے مسلمانوں کو ایک بار پھر سے شکست دے کر شام پر دوبارہ قبضہ حاصل کر لیا۔ مسلمانوں کی تعداد 20 سے 30 ہزار کے درمیان تھی،
لیکن حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کی فوجی حکمت عملی اللہ تعالیٰ کی مدد کی وجہ سے ناممکن کو ممکن بنا دیا۔ جنگ یرموک میں لڑائی کئی دن جاری ہے۔ پہلے چند دن رومیوں کی تعداد اور بھاری ہتھیاروں کی وجہ سے مسلمانوں پر دباؤ بنا رہا۔ رومی فوج 3 حصوں میں تقسیم تھی، بائیں، دائیں اور مرکز کی فوج۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی فوج کو لچکدار بنایا۔ جب دباؤ بڑھتا تو پیچھے ہٹتی اور دوسری طرف سے حملہ کرتی۔ تیسرے دن سب سے سخت لڑائی ہوئی۔ رومیوں نے مسلمانوں کے بائیں پر زوردار حملہ کر دیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لڑائی میں کئی شاندار حربے استعمال کی۔ ریزرو کیولری، انہوں نے ایک مضبوط ریزرو فورس تیار رکھی جو جہاں ضرورت پڑتی وہاں بھیج دیتی۔ جعلی پسپائی، دشمن کو لالچ دے کر آگے کھینچنا اور پھر گھیر لینا۔ چوتھے اور 5ویں دن انہوں نے رات کے اندھیرے میں دشمن کے پٹھوں پر حملہ کیا، مرکز پر زور دیا۔ آخری دن انہوں نے تمام طاقت رومی مرکز پر مرکوز کر دی۔ اس حکمت عملی سے رومی فوج الگ الگ ہو گئی اور بھاگنے لگی۔ چھٹے دن خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکمل حملہ کیا۔ مسلمان فوج نے رومیوں کو تنگ درے کی طرف دھکیل دیا۔ رومی فوج بھاگنے لگی تو کئی ہزار دریا میں ڈوب کر مرے۔ یہ فتح اس قدر فیصلہ کن تھی کہ رومی سلطنت شام سے ہمیشہ کے لیے نکل گئی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لڑائی میں اپنی سب سے بڑی فوجی عبقریت دکھائی۔ دمشق، حمص، حلب اور پورا شام مسلمانوں کے ہاتھ آ گیا۔ رومی سلطنت مشرقی علاقوں میں کمزور پڑ گئی۔ اسلام کی توسیع کا راستہ کھل گیا۔ یہ لڑائی صرف تعداد کی نہیں بلکہ ایمان، حکمت، تدبیر اور بہادری کی فتح تھی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں جنگ یرموک ہمیں سکھاتی ہے کہ جب دل میں اللہ کا خوف اور بھروسہ ہو تو تعداد اور طاقت سے بڑھ کر کامیابی ملتی ہے۔ اگر آپ لوگوں کو اس قسم کے اسلامی جنگ سے دلچسپی ہے تو کامنٹس کر کے بتائیں، ہم انشاءاللہ اس جنگ کا حال پوری تفصیل سے پیش کریں گے۔